دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جمشید علوی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ آج ہمارے پاس کوئی ایسا موضوع نہیں میں نے سلیکٹ کیا کہ جس پہ ہم اسپیسیفک بات کریں۔ آزادی کا مہینہ چل رہا ہے تو سوچا کہ آزادی پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اگست کا مہینہ ہے، میرے خیال میں ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تھے، اور وہ آزادی بھی ہمیں کافی سمجھیں کہ ہم نے کافی اس پہ قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں ہم نے، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پھر وہی لوگ جو تھے ان کو اس کا ریوارڈ ملا کہ انہوں نے وہ پہلی جو آپ کی پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، جاگیردار، زمیندار، جو قائد اعظم محمد علی جناح آبائے قوم نے جو بنائی تھی پارلیمنٹ، اس میں تمام جاگیردار تھے، فیوڈل لارڈز تھے، اور انہوں نے ہی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور آج تک یہ بیچارے جو ہیں نا اس ملک کو بچانے کے لیے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ 70 سال ہو گئے ہیں یا اس سے کچھ اوپر ہو گئے ہیں، تو ان کا ہی آپ دیکھیں کہ کردار جو ہے، معیشت کو یہ چلا رہے ہیں، سیاست کو یہ چلا رہے ہیں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ جوڈیشری میں دیکھیں یہی لوگ بیٹھے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ میں دیکھ لیں، چاہے وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری ہو، اس میں یہی لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کی جتنے بھی ادارے جو ریاست کے ہوتے ہیں، جو کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں ایک ریاست کو بنانے کے لیے، ان میں تمام یہی لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ باقی جہاں تک عام عوام کا تعلق ہے تو وہ تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ قربانیاں دی نہیں ہیں، وہ تو بیچارے نکمے ہیں، معیشت پر بھی بوجھ ہیں، کیونکہ ابھی تک دیکھ لیں کہ وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، بجلی ان کے پاس نہیں ہے، گیس ان کے پاس نہیں ہے، تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، صحت ان کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان بیچاروں نے تو ظاہر ہے یہ ایک سمجھیں کہ گدھوں کی طرح جو ہے نا کام کرتے آ رہے ہیں، اور ان کو کوئی شعبہ نہیں ہے۔ باقی جو ایلیٹ کلاس ہے، ظاہر ہے ان بیچاروں نے کافی قربانیاں دی ہیں، تو اتنا رائٹ تو بنتا ہے کہ وہ جا کر سوئٹزرلینڈ میں اپنے پیسے کو رکھیں، یا دبئی میں اپنی انویسٹمنٹ کریں، یا آسٹریلیا کے جزیروں پہ نکل جائے وہاں خرید لیں، تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے۔ بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان بیچاروں کو، تو ہمیں تو اب جب ہم اس کو حقیقی طور پر دیکھتے ہیں تو حقیقی طور پر تو یہ آزاد ہوئے ہیں۔ آپ اگر حقیقی آزادی کی، جیسے لاسٹ ٹائم عمران خان نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم کو حقیقی آزادی چاہیے، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حقیقی آزادی سے ان کی کیا مراد ہے۔ آزاد تو ہیں ہم، ہماری اپنے قوانین ہیں، ہمارا اپنا آئین بن چکا ہے، ہماری اپنی ریاست ہے، اور معاشیات بھی جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں ان کی تو ماشاءاللہ بہتر ہے، کافی بہتر ہے، یعنی کہ ان کے پاس تو اتنے دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اتنے وسائل ہیں ان کے پاس کہ وہ اگر اس کو ختم کرنا بھی چاہیں تو ختم نہیں ہو رہی، اور ان کی آنے والی جو 7 نسلیں ہیں ان کے پاس بھی کافی ہے کہ وہ اگر آرام سے بیٹھ کے کھائیں تو وہ کھا سکتے ہیں، اور ان کو کھانا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں آزادی میں ان کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ یہ بیچارے جو آپ کے ابھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انگریزوں سے انہوں نے زمینیں لی تھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو زمینیں بنائی ہیں وہ اپنی محنت سے بنائی ہیں۔ لاکھوں ایکڑ زمین جو آج آپ کے زمینداروں کے پاس ہے، جس کی بنیاد پر یہ انتخاب بھی لڑتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے محنت کی ہے، ان کے آباء و اجداد نے بہت محنت کی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان محنت، جب میں ان کی محنت کے متعلق سوچتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ شاید میرے آباء و اجداد اور میری آنے والی نسلیں بھی اس قسم کی محنت نہیں کر سکتے جو انہوں نے محنت کی ہے۔ تو ان کی محنت کا صلہ دوستو میرے خیال میں ہم اگر مزید بھی اگر ہم اپنے گھر بیچ کر بھی ان کو دیں تو میرے خیال میں وہ بھی کم ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں آزاد کروایا ہے، اور ہم دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے، اور میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے جہاں پہ رہ رہا ہوں، تو ظاہری سی بات ہے ان کو ہمیں بہت زیادہ دینا چاہیے۔ اس لیے یہ بیچارے ٹیکس لگاتے ہیں ہم پر، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ چیخے مار رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا زیادہ ٹیکس، وہ بھائی ٹیکس کے بغیر ریاستیں نہیں چلتی، اب ٹیکس ہوگا تو ان کی جیب بھری ہوگی نا۔ دیکھیں عام عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ٹیکس نہیں دیتے فرض کریں تو پھر کیا ملک چل سکتا ہے؟ کیا ان کے جو گھرانے ہیں چل سکتے ہیں؟ کیا ان کی جو معاشیات یافتہ طبقہ ہے وہ چل سکتا ہے؟ کیا ان کی باہر زمینیں ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ ان کو پورا پروٹوکول دینا پڑتا ہے، یعنی کہ اگر ایک فرض کریں ایک کوئی ایڈمنسٹریٹر جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ضلع کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے تو اس کو تو تقریباً کوئی 8-10 گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں،
اور اس کو ہم نے تقریباً کوئی 10 کنال کی رعایت دینی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بچوں کی تعلیم بھی ہم نے اس کو دلوانی ہے، کیونکہ اس کے بچے پڑھیں گے نا تو ظاہر ہے پھر معروثیت جو آگے بڑھے گی، معروثیت جوان ہوگی تو ظاہر ہے کیونکہ ان کے خون میں تو ہے نا ریاست کو چلانا۔ عام لوگ تو ظاہر ہے وہ تو بیچارے محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کام یہی ہے، ان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا، ان کو کرنے دیں، لیکن ان کو تو یہ خاص نسل لوگ جو ہیں، یہ خاص نسل کے لوگ ہیں جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، یہ خاص نسل کے لوگ ہیں، اور ان کو پالنا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، ان کے بچوں کی، ان کی خوراک کی، ان کی عیاشیوں کے جتنے بھی مراحت ہیں، کیونکہ یہ پرسکون ہوں گے، یہ پرسکون ہوں گے تو ہمیں ظاہر چلائیں گے، اگر یہ پرسکون نہیں ہوں گے تو قوانین کون بنائے گا؟ قوانین پہ عمل کس نے کروانا ہے؟ عمل درآمد کس نے کروانا ہے؟ تو انہی لوگوں نے کروانا ہوتا ہے۔ تو ان پہ بہت سے لوگ ایسے تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو مزدور کی رٹ لگاتے ہیں۔ مزدور کیا ہے؟ مزدور تو ویسے بھی مطلب کرپٹ ہوتا ہے، آپ اس کو ایک گھر بنانے کے لیے دیں، یا آپ کسی ڈھابے والے کے پاس چلے جائیں، کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، تو آلو اگر 100 روپے کلو ہے تو وہ آپ سے 110 روپے لے گا، یہ 10 روپے اس نے کرپشن کی ہے۔ اب اتنی بڑی کرپشن پہ مطلب ظاہر ہے اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اس ملک کو؟ اگر تمام اس طرح کریں گے 10 روپے کی کرپشن، کوئی آلو والا ہے، کوئی موچی ہے، کوئی نئی ہے، کوئی کسی چیز کا کام کرتا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی آپ کے گھر بنا دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، تو یہ کرپشن کرتے ہیں، وقت بھی کرپشن کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹائم جو ہے نا ان سے 16 گھنٹے کام کروائیں، اب ان سے 16 گھنٹے کام لیں گے تو پھر ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا، جب ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا تو ظاہر ہے یہ کسی پر تنقید کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ تو ان کو درست کرنے کا جو ایلیٹ کلاس نے سوچا ہوا ہے بالکل درست ہے، انہوں نے ان کی نفسیات کو جو پکڑا ہوا ہے اور اس طرح پکڑا ہوا ہے کہ اگر یہ یعنی آزاد ہو گئے معیشت سے، آزاد بیسیکلی تو معیشت سے آزاد ہونا ہوتا ہے نا، ویسے تو ہر بندہ آزاد ہے اپنی جبلت میں، اپنی فطرت میں، وہ تو آزاد ہے، ہر ایک کو آزاد ہے۔ پاکستان میں کون سی پابندی ہے؟ یہاں پر کوئی مسجد میں جانا چاہے جا سکتا ہے، کوئی چکلے میں جانا چاہے جا سکتا ہے، کوئی اور کسی مندر پہ جانا چاہے جا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا ان بیچاروں کی یہ ہے تھوڑے سے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 22 کروڑ ہے، ان میں ایلیٹ بیچارے کتنے ہوں گے؟ 0.1%۔ اب 22 کروڑ لوگ کیا 0.1% لوگوں کو کیا نہیں پال سکتے؟ تو یہ تو عقل بھی اس پہ حیران ہو جاتی ہے کہ یار پال سکتے ہیں ان کو، اور وہ پال رہے ہیں، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو پالیں۔ اچھا، اس ڈیوٹی کو ان کو سمجھنا چاہیے، 22 کروڑ جو عوام ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان کو پالنا ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں پالیں گے تو ظاہر ہے پھر نہ آپ کا آئین بچے گا، نہ یہاں پہ آپ کی ڈیموکریسی رہے گی، نہ آپ کی شخصی آزادی رہے گی، نہ آپ کی معاشیات جو بھی بہت بہتر ہے ماشاءاللہ۔ ہم دیکھیں چین جو ہے نا ہم سے بہت بعد میں آزاد ہوا تھا، لیکن ہم جو ہیں ان سے بھی، چین سے بھی بہت آگے ترقی کر گئے ہیں، ہر فیلڈ میں ہم نے ترقی کی ہے، چاہے ہم سائنس میں دیکھ لیں، سائنس کی ٹیکنالوجی کو آپ دیکھ لیں تو ہم نے اس پہ ظاہر ہے خلاؤں میں ہم نے طیارے بھیجے ہیں، سیاروں پہ ہم نے حکومت کی ہے، اور ہم ایسی قوم ہے کہ ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، ناقابل شکست قوم ہے۔ اور آزادی کے ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ مجھے اگر آپ ہیں تو مجھے سمجھا دینا، اگر آپ کو میری باتیں کڑوی لگ رہی ہیں یا سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے سمجھائیں کہ آزادی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آزادی ہماری آپ اگر دیکھیں اوورال تو یہی آزادی کے وہ ہیں عناصر ہوتے ہیں کہ کسی قوم کو اگر آپ آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے یہی آپ دیکھیں گے۔ واگا بارڈر پہ دیکھیں 14 اگست کو کتنی شاندار تقریب ہوتی ہے ہماری، اور اوورال آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوسیوں سے کتنے اچھے تعلقات ہیں۔ افغانستان کو آپ دیکھ لیں کہ افغانستان ایک کھنڈر تھا کسی زمانے میں، یہ ڈاکٹر نجیب کی جب حکومت تھی، کمیونسٹ لوگ جہاں پہ آئے تھے، اللہ دین قسم کے لوگ، انہوں نے یہاں پہ مطلب ہے کچھ وہ کیا تھا، کھنڈر بنا کے رکھ دیا تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ وہاں کی یونیورسٹیوں کو دیکھیں، وہاں کی تعلیم کو دیکھیں، وہاں کی کرنسی کو دیکھیں، تو آپ چائنا کو دیکھ لیں، اب چائنا کا ہم سے کیا مقابلہ ہے؟ یہ بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ساتھ ہم آزاد ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بجلی کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا ایک دوست وہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے چائنا میں، تو مجھے بتاتا ہے یار آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یار ہمارے یہاں تو 14 گھنٹے 18 گھنٹے چین میں لائٹ نہیں ہوتی بھائی، آپ کیا مطلب آپ اور آزادی کیا چاہیے؟ آپ حقیقی آزادی کرتے ہیں، آپ آزاد لوگ ہیں۔ وہاں پہ گیس کا مسئلہ ہے اب چائنا میں یونیورسٹیاں بہت کم یونیورسٹیاں ہیں، اتنے ہیں کہ وہ چین والے ہماری یونیورسٹیوں سے آ کر یہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آتے ہیں۔
تو خدا را آپ اس ریاست کو، اس ملک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان لوگوں کو آپ سلیوٹ مارے جنہوں نے ہم پہ حکومت کی ہے، اور 47 سے لے کر اب تک اس میں آپ ملٹری کا کردار دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار دیکھ لیں، کبھی انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کیا ہمارا جو آئین جو بنا ہے، کبھی اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ معطل ہوا ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہمارے پاس حقیقی ڈیموکریسی ہے۔ جب آپ کے پاس شعور ہوتا ہے، حقیقی ڈیموکریسی ہوتی ہے، تو یہی ہوتا ہے۔ آپ کے پڑوس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ کیا ہم کبھی IMF کے پاس گئے ہیں قرضہ لینے کے لیے؟ پوری دنیا لے رہی ہے۔ امریکہ نے سب سے زیادہ قرضہ لیا ہوا ہے، چین نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ جاپان ان سے قرضہ لیتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی لیا ہے؟ ہمارے جتنے بھی جو اپنے آتے ہیں ہمارے لیڈر، ماشاءاللہ نواز شریف ہیں، ایک آپ کرپشن کا کیس مجھے دکھا دیں نواز شریف پر، ادروائز میں آپ کو یہاں بازار میں لے جاتا ہوں اور ہزاروں بندے دکھاتا ہوں جو 10 روپے کی، 20 روپے کی، 30 روپے کی کرپشن کر رہے ہیں۔ کیا نواز شریف کبھی کرپشن اس نے کی ہے؟ اس نے آپ کو ایٹمی دھماکہ دے دیا، ایٹمی ملک آپ اس نے بنا دیا۔ یہ ایٹمی جو ملک اس نے بنایا ہے، تو کیا آپ اس کو گپ سمجھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اتنی عمریں ان کی ہو گئی ہیں، آپ کے معیشت دان دیکھیں، اگر آپ ان کو اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں، کتنی عمر اس کی بیچارے کی ہو گئی ہے۔ دوستو کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ زرداری صاحب ابھی آپ کے لیے پرفارم کر رہے ہیں، ادروائز اس عمر میں تو یورپ میں تو اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں لوگ۔ وہ جو بچے ہیں ان کو کسی سیف جگہ پہ بٹھاتے ہیں کہ اب بابا جو ہیں، دادا جو ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہم کچھ آرام سے بٹھائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں 70 سال کے لوگ بھی صدر بنے ہوئے ہیں، 80 سال کے بنے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اور دن رات محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، اور یقین کریں ان کے پاس، بیچاروں کے پاس کوئی مراعات نہیں ہے۔ آپ کیا مراعات ہوں گے ان کی؟ تو یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی، ایسے ہوتے ہیں ملک، ایسی ہوتی ہے عوام۔ ہمیں تو خدا نے جو یہ بائی برتھ جو ہمیں لیڈر اس نے دیے ہیں، یہ جو ہماری پارلیمنٹ میں بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن قوانین بنا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے قوانین انہوں نے بنائے۔ قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ عام لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ وہ بیچارے اپنے لیے تھوڑی قوانین بنا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ آپ ان کی سمجھیں، نفسیات کو سمجھیں، ان کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ نواز شریف پہ کوئی کرپشن کا وہ نہیں ہے، چارجز نہیں ہے، وہ بیچارہ سرو کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سیاست میں جب کوئی آتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نے سرو کرنا ہوتا ہے، اور وہ سرو کر رہے ہیں کافی بہتر، اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہوتا، اور بڑے اچھے طریقے سے سرو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد زرداری صاحب کو دیکھ لیں، 70 سال ان کی ایج ہوگی، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، لیکن پھر بھی صدر ہیں۔ انہوں نے صدارت کی سنبھالی ہوئی ہے سیٹ، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے، آپ ان کو کبھی کرپٹ کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، اور جو بھی آپ کے منہ میں آتا ہے، میڈیا پہ جو بھی بیٹھا ہے وہ باتیں کرتا رہتا ہے، سمجھ نہیں آتی ان کو۔